بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں اور ڈیلی تعلیم چینل کو دیکھنے والے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمیشہ کامیاب فرمایا جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا اور وہ اللہ پر اور ان کے نبی پر ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم اور جبر کے نیچے بھی ان کی حفاظت فرمائی، اور ان کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بھی محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب اور کامران فرمایا، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی ان کا ذکر فرمایا، اور اپنے کلام پاک میں بھی ان کا ذکر فرمایا۔ انہی میں ایک فرعون کی بیوی تھی جن کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی بابت سے معلوم کرتی رہتی تھی کہ کون غالب ہوا، تو ہر وقت یہی سنتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام غالب رہے، بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ فرعون کے داروغہ کی عورت کا ایمان ان کے ایمان کا باعث بنا۔ وہ ایک دن فرعون کی لڑکی کا سر گوندھ رہی تھی کہ کنگھی چھوٹ گئی، تو اس کے منہ سے نکل گیا کہ کفار برباد ہوں، اور بعض روایات میں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کنگھی اٹھائی۔ اس پر فرعون کی لڑکی نے کہا، تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا تیرا سب کا رب ایک ہے۔ اس نے غصے میں آ کر اس کو مارا پیٹا اور جا کر اپنے باپ کو بتایا، تو فرعون نے بلا کر پوچھا، تیرا میرے سوا کوئی اور بھی رب ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا رب اللہ ہے۔ فرعون نے اس کو چت لیا اور ہاتھ پاؤں میں میخیں کڑوا دیں اور اوپر سانپ چھوڑ دیے کہ کاٹتے رہیں، لیکن جب دیکھا کہ یہ باز نہ آئی تو فرعون نے کہا، میں تیرے لڑکوں کو ایک ایک کر کے تیرے سامنے قتل کر دوں گا، باز آ جا اور مجھے سجدہ کر لے۔ اس نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس ظالم نے اس کے ایک لڑکے کو منگوایا اور مار ڈالا۔ اس نے اپنے پیارے بچے کو خود دیکھا اور صبر کیا، اور اس بچے کی روح نکلی۔ اس نے کہا، اے اماں، خوش ہو جا، اللہ نے تیرے بڑے بڑے ثواب تیار کر رکھے ہیں۔ پھر دوسرے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ اس کی روح نے بھی ماں کو خوشخبری دی۔ فرعون کی اہلیہ نے ان دونوں بچوں کی خوشخبری سنی تو ایمان لے آئی۔ ادھر اس مظلوم عورت کی روح اللہ نے قبض کر لی، اور اسی منزل اور مرتبہ اور خدا کے ہاں تھا وہ حجاب ہٹا کر فرعون کی بیوی کو دکھا دیا گیا، تو یہ اپنے ایمان اور یقین میں بہت بڑھ گئیں، یہاں تک کہ فرعون کو اس کا پتہ چل گیا۔ تو اس نے ایک دن اپنے درباریوں سے کہا کہ تمہیں کچھ میری بیوی کی خبر ہے؟ تم اسے جانتے ہو؟ سب نے میری بڑی تعریف کی، بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا، تمہیں نہیں معلوم، یہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے۔ پھر مشورہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے کہ جب اس نے کہا کہ میرے پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے نزدیک ایک مکان بنا دے، اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل بد سے محفوظ رکھ، اور مجھ کو تمام ظالم لوگوں سے خلاصی عطا فرما۔ فرعون غصے کے وقت لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گڑوا کر مروا ڈالتا تھا، اور چورنگ کر کے اوپر سے بڑا پتھر پھینکتا تھا جس سے اس کی روح نکل جاتی تھی۔ میخوں کی سزا کا موجب فرعون تھا، اس سے پہلے یہ سزا کسی نے نہیں دی تھی، اس لیے سورہ فجر میں فرمایا کہ وہ فرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والا فرعون نے کہا کہ جو بڑی سے بڑی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھا لاؤ، اور اسے چت لٹا کر اسے کہو کہ اپنے عقیدے سے باز آ جا، اگر باز آ جائے تو میری بیوی ہے، عزت و حرمت سے واپس لاؤ، اگر نہ مانے تو چٹان اس پر گرا دو اور اس کا قیمہ بنا دو۔ جب یہ لوگ پتھر لے کر آئے تو ان کو لٹا دیا اور پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا، تو انہوں نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا۔ پروردگار عالم نے حجاب ہٹا دیے جنت کو، اور وہاں جو مکانات اس کے لیے بنائے گئے تھے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ جس وقت پتھر پھینکا گیا اس وقت ان میں روح ہی نہیں تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون نے آخری دور میں
اس نیک بیوی پر طرح طرح کے مظالم کیے۔ انہیں مظالم کی حالت میں جب فرعون نے ان کو چمیخی میں رکھا اور ان چاروں طرف آگ رکھ کر چھوڑ دی تو انہوں نے مندرجہ بالا دعا کی۔ اس کے بعد حضرت آسیہ کو یا تو زندہ اٹھا لیا گیا یا ان کا جو وہ محل جنت میں ان کے لیے تیار کیا گیا، ان کو جو دیکھا گیا تھا، ان کی جان آفرین نے لے لی، یعنی فرعون نے ان کو شہید کر دیا۔ چونکہ ان کی ذاتی صلاحیت موجود تھی، اس لیے کافر کے تلبس اور اس کی صحبت کا اثر ان کی روحانیت اور رفع درجات پر نہ ہوا۔ جب فرعون نے کسی صورت بھی غرور اور تکبر کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے چند امتحانات میں ان کو مبتلا کیا۔ ان کے کھیتوں میں غلہ نہ ہوا، درختوں پر پھل نہ ہوئے، کھجور کے درخت پر ایک ہی کھجور لگتی تھی۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ کچھ عبرت حاصل کریں۔ جب یہ خوب سرسبز رہتے تھے تو غلہ خوب ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم اس کے تو مستحق ہی تھے، اگر قحط ہوتا تو بھوکے مرتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے علم میں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، جیسی ہی عجیب بات ہمارے سامنے لاؤ، اس کے ذریعے ہم پر جادو چلاؤ، تب بھی ہم تمہاری بات کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پے در پے ان پر 5 قسم کے عذاب نازل کیے، جن کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور ٹڈی اور چھچڑی اور مینڈک اور خون، بہت سی نشانیاں جدا جدا، پھر بھی تکبر کرتے رہے اور تھے وہ لوگ گنہگار۔ اور جب پڑتا کوئی خدائی عذاب تو کہتے اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، جیسا کہ اس نے بتا رکھا ہے تجھ کو۔ اگر دور کر دیا تو نے ہم سے یہ عذاب تو بے شک ہم ایمان لے آئیں گے تجھ پر اور جانے دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اس آیت میں قوم فرعون پر 5 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے، اور اس کو آیات میں مفصلات فرمایا، جس کا معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ ان میں ہر عذاب ایک معینہ مدت تک رہا، پھر موقوف ہو گیا اور کچھ مہلت دی گئی، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، اور اسی طرح الگ الگ عذاب ان پر ہوتا رہا۔ اسی کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا۔ ابن منظر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ان میں ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا، ہفتے کے روز سے شروع، دوسرے ہفتے کے دن رفع ہو جاتا، پھر 3 ہفتوں کی انہیں مہلت دی جاتی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ نے بروایت ابن عباس نقل کیا ہے کہ جب پہلی مرتبہ قوم فرعون پر قحط کا عذاب مسلط ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے دعائے رفع ہو گیا، مگر یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، یہ ایسے لوگ ہیں کہ عذاب قحط سے بھی متاثر نہ ہوئے اور معاہدہ کر کے پھر گئے، اب ان پر ایسا عذاب مسلط فرما جو ان کے لیے دردناک ہو، اس قوم کے لیے ایک واعظ کا کام دے اور بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ مشہور مفسرین کے نزدیک طوفان سے مراد پانی کا طوفان ہے۔ قوم فرعون کے گھروں اور زمینوں کو طوفان کے پانی نے گھیر لیا، نہ کہیں بیٹھنے کی جگہ رہی اور نہ ہی زمین میں کچھ کاشت وغیرہ کرنے کی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ قوم فرعون کے مکانات اور زمینوں کے ساتھ بنی اسرائیل کے مکانات اور زمینیں بھی تھیں، لیکن بس دور خشک تھیں، کہیں طوفان کا پانی نہیں تھا۔ اس طوفان نے گھبرا کر قوم میں فرعون نے موسیٰ سے التجا کی کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب دور ہو گیا اور ان کی کھیتیاں پہلے سے زیادہ بھری بھری ہو گئیں۔ تو اب کہنے لگے یہ در حقیقت عذاب نہ تھا بلکہ ہمارے فائدے کے لیے تھا، جس کے نتیجے میں ہماری زمینوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ یہ کہہ کر سب عہد و پیمان نظر آئے اور نظر انداز کر دیے۔ اسی طرح یہ لوگ 1 ماہ تک امن و عافیت سے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غور و فکر کرنے کی مہلت دی، مگر یہ ہوش میں نہ آئے۔ تو اب دوسرا عذاب ٹڈیوں کا ان پر مسلط کر دیا گیا۔ ٹڈی دل نے ان سب کی کھیتوں اور باغوں کو کھا لیا۔ بعض روایت میں ہے کہ لکڑی کے دروازوں، چھتوں اور گھریلو سامان کو ٹڈیاں کھا گئیں۔ اور اس عذاب کے وقت بھی موسیٰ کا معجزہ
سامنے تھا کہ سارا ٹڈی دل صرف قوم فرعون کے کھیتوں میں، باغوں میں اور گھروں پہ چھایا ہوا تھا۔ اسرائیلیوں کے مکانات اور کھیت باغات وغیرہ محفوظ رہے۔ اس وقت پھر قوم فرعون چلا اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور پہلے کی طرح وعدہ کیا کہ ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور یہ عذاب ہٹ گیا، مگر عذاب ہٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اب غلے کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ ہم اس سے سال بھر کھا سکتے ہیں، تو پھر سرکشی اور عہد شکنی پر آمادہ ہو گئے، نہ ایمان لائے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ 1 مہینہ پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، پھر اس مہلت کے بعد تیسرا عذاب کمل کا مسلط ہوا۔ لفظ کمل اس جوں کے لیے جو بولا جاتا ہے جو انسان کے بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کیڑے کو کہتے ہیں جو غلہ کو لگ جاتا ہے، جس کو گھن بھی کہا جاتا ہے۔ کمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو۔ غلے میں گھن لگ جانا اور ان کے جسم اور کپڑوں میں جوؤں کا طوفان آ گیا۔ غلوں کا حال اس گھن نے ایسا کر دیا کہ 10 سیر گیہوں پیسنے کے لیے نکالیں تو اس میں 3 سیر آٹا بھی نہ نکلے، اور جوؤں نے ان کے بال اور بھویں اور پلکیں کھا لیں۔ آخر پھر قوم فرعون بلبلا اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب اس مرتبہ ہرگز وعدہ سے نہ پھریں گے، آپ دعا کریں، آپ کی دعا سے یہ عذاب ٹل جائے گا۔ مگر جب بد نصیبوں کو ہلاک ہی ہونا تھا، وہ کہاں عہد پورا کرتے، عافیت ملتے ہی سب کچھ بھول جاتے تھے اور منکر ہو جاتے تھے۔ پھر 1 ماہ کی مہلت ملی اور ایسی آرام و راحت کے ساتھ ان کو دی گئی، مگر اس مہلت سے انہوں نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ چوتھا عذاب مینڈکوں کا ان پر مسلط کر دیا، اور اس کثرت سے مینڈک ان کے گھروں میں پیدا ہوئے۔ جہاں وہ بیٹھتے تھے تو گردنوں تک مینڈک کے ڈھیر لگ جاتے تھے، سونے کے لیے لیٹتے تو سارا بدن ان سے دب جاتا تھا، ان کو کروٹ بدلنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ پکتی ہوئی ہنڈیاں میں رکھے ہوئے کھانے اور ہر چیز میں مینڈک بھر جاتے تھے۔ آخر اس عذاب سے تنگ آ کر سب رونے لگے اور پہلے سے پختہ وعدوں کے ساتھ وعدہ کیا، تو بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ نے ان عذاب کو رفع کر دیا۔ جب قوم پر قہر الہی مسلط ہو، اس کی عقل و ہوش و حواس اس کام نہیں دیتے۔ اس واقعہ کے بعد یہ لوگ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے اور کہنے لگے، اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جادوگر ہیں، یہ سب اس کے جادو کا کرشمے ہیں۔ پھر 1 ماہ کی مہلت اللہ تعالیٰ نے اور عطا فرمائی، مگر اس مہلت سے پھر بھی کوئی فائدہ نہ انہوں نے لیا۔ اب ان پر 5واں عذاب خون کا مسلط کر دیا کہ ان کے ہر کھانے پینے کی چیز خون بن گئی۔ کنویں سے، حوض سے، جہاں سے کہیں سے پانی نکالیں خون بن جاتا، کھانا پکانے کے لیے رکھیں تو وہ خون بن جاتا۔ ان سب عذابوں میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مسلسل تھا۔ ہر عذاب سے اسرائیلی قوم محفوظ اور مامون رہے۔ خون کے عذاب کے وقت فرعون کے لوگوں نے بنی اسرائیل کے گھروں سے پانی مانگا، جب تک ان کے ہاتھوں میں تھا تو وہ پانی تھا، جب ان کے ہاتھوں سے گیا تو وہ خون ہو گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر اسرائیلی اور فرعونی کھاتے، جو لقمہ اسرائیلی اٹھاتا اپنی اصلی حالت میں ہوتا، اور جو لقمہ پانی کا گھونٹ یہ فرعونی اٹھاتے تو یہ خون بن جاتا۔ یہ عذاب بھی بستور سابق 7 روز تک جاری رہا۔ بالآخر بدکار اور بد عہد قوم چلا اٹھی اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ پہلے سے زیادہ پختہ وعدے کیے، آپ کو ان پر اس مرتبہ بھی رحم آ گیا، شاید یہ قوم سدھر جائے۔ اس نیت سے بارگاہ الہی میں دوبارہ ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی معافی دے دی اور عذاب ہٹ گیا۔ ادھر عذاب ہٹا، ادھر وہ حسب سابق اپنے وعدوں سے پھر گئے اور اپنی ہٹ درمی پر جمے رہے۔ اسی طرح 5 عذاب ان پر مسلسل آتے رہے، مگر یہ لوگ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ اسی کو قرآن کریم نے کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ انہوں نے تکبر سے کام لیا اور یہ لوگ بڑے عادی مجرم تھے۔ اس کے بعد 6 عذاب کا ذکر بعد کی آیت میں رجز کے نام سے آیا ہے۔ یہ لفظ اکثر طاعون کے لیے بولا جاتا ہے، چیچک وغیرہ وبائی امراض کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری روایات میں ہے کہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی، جن میں ان کے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت پھر ان لوگوں نے فریاد کی
پھر دعا کرنے پر یہ عذاب ہٹا۔ پھر بدستور انہوں نے عہد شکنی کی۔ اتنی مسلسل آزمائشوں اور مہلتوں کے بعد جب ان لوگوں کو کوئی احساس پیدا نہ ہوا تو اب آخری عذاب آ گیا کہ سب کے سب اپنے مکان زمینیں اور دیگر چیزیں چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی تعاقب میں نکلے اور بالآخر دریائے کلزم کا لقمہ بنے۔ اس قدر بنے کہ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اس قدر پہ در پہ عذاب آنے کے بعد بھی ان کی سرکشی میں کمی نہ آئی اور انہوں نے سوچا کہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ فرعون اس پروگرام کو لے کر اپنی قوم کو اپنی طرف متوجہ کرتا، میں قوم میں تنہا مصر کا مالک ہوں، میرے باغات اور محلات نہریں جاری ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو دیکھو جو فقراء اور ضعیف ہیں، اور موسیٰ کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنا معافی ضمیر صحیح طور پر لوگوں پر واضح نہ کر سکا۔ اب فیصلہ تم خود کرو، ہم دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ جیسا کہ ارشاد ہے، میں اس سے بہتر ہوں جس کی کوئی عزت نہیں اور نہ ہی صاف طور سے بول سکتا ہے۔ اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو اس پر سونے کے کنگن گرتے یا فرشتے پر باندھ کر نازل ہوتے، لیکن ایسا نہیں۔ اب فیصلہ تم خود کر لو کہ کون بہتر ہے۔ اور فرعون بادشاہ تھا، اس کا رعب اور دبدبہ تھا، اس بنا پر موسیٰ پر ایمان لانے والے لوگ بہت کم تھے۔ آپ پر صرف بنی اسرائیل اور مومن آل فرعون اور فرعون کی بیوی، فرعون کا خازن اور خازن کی بیوی ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پاک پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی، اور اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر کے نماز ادا کرو۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم کی طرف گرفت بڑھ گئی تو کثرت صلاۃ کا حکم ہوا۔ اس طرح اللہ کی مدد بہت جلد آ پہنچی، چنانچہ مدد آ پہنچی۔ بالآخر کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد شروع کی، الہی اتنے کھلے معجزات اور نشانیوں کو اس طرح پے در پے عذاب دیکھ کر فرعون نہ مانا۔ یا الہی، اب اس کا ایک ہی راستہ ہے، اس کو اپنی قدرت کاملہ سے ہلاک کر دے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت کچھ سامان آرائش اور طرح طرح کے مال دیے، وہ لوگوں کو تیری راہ سے بے راہ کرتے تھے۔ اے ہمارے رب، ان کے دلوں کو سخت کر دے، اور جب تک دردناک عذاب نازل نہ ہو جائے، اور اس وقت تک جب تک یہ ایمان نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور فرما دیا کہ اب ثابت قدم رہنا، اس کے بارے میں خود فیصلہ کروں گا۔ فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، تم دونوں اپنے حال پر ثابت قدم رہو، اور ان لوگوں کی راہ چلنا جو علم سے محروم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام اس پر آمین کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دعا کے 40 سال بعد فرعون ہلاک ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ 40 دن بعد ہلاک ہوا۔